کیا سوال؟ جی حضور، جیسے ایک سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق کیا ہے، جیسے کسی مسلمان کو گالی دینا، کسی کو تکلیف دینا. من آزا مسلمان فقط آزانی، من آزانی فقط آز اللہ. جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، اللہ کے رسول فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. حقوق اللہ ہوتے ہیں اور حقوق العباد ہوتے ہیں. کہ معاف کرنا جیسے مسلمانوں میں آپس میں، اس کا کیا ہے؟ حقوق اللہ. ابھی فیس بک ابھی سب بات تھی نا پرسوں، فیس بک پہ ڈالا تھا بھائی معاف کر دیو. کیا فیس بک کے اندر ابا بیٹھے تھے؟ بولو بولو. امی نہ، امی ابا سے معافی نہیں مانگے گا، محلے میں کسی سے نہیں مانگے گا، جن جن کو ستایا ان سے نہیں مانگ رہا ہے، فیس بک پہ مانگ رہا ہے. بھائی معاف کر دیو. چلانا بھی واٹس ایپ پہ ڈال دیا، اسٹیٹس ڈالنا ہے، شاید برات آ گئی ہے، اللہ کے بندو، اللہ کے بھائی مجھے معاف کر، اللہ کے اللہ کے معاف، اللہ بھائی اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیا. ہے نہیں کرنا. اللہ کے بندے تجھے معاف، واٹس ایپ سے نہیں مانگنی، ٹیلی گرام سے نہیں مانگنی، فیس بک سے نہیں مانگنی، ٹویٹر سے نہیں مانگنی، یوٹیوب سے نہیں مانگنی. تجھے معافی مانگنی تھی اپنے گھر میں آتا، ماں سے کہتا ماں غلطیاں بہت ہوئی ہوں گی، معاف کر دو. ماں باپ وہ ہے کہ اگر تو 1000 بار بھی غلطیاں کرے گا، یہ 1000 بار تجھے معاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس لیے ماں سے معافی مانگ، ابا سے معافی مانگ، بھائی سے معافی مانگ، بہن سے معافی مانگ. جس جس کو تو نے ستایا ہے، غریبوں کو، محتاجوں کو، جو محتاجوں کو تو نے ستایا ہے، ان سے معافی مانگ. اور جب تک یہ معاف نہیں کریں گے، حدیث پاک میں آتا اللہ معاف نہیں فرمائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ظلم کرنا تو ظلم ہے، اور ظلم ایک ہوتا ظلم کرنا، ایک ہوتا ظلم کا ساتھ دینا. ظالم کے اگر ساتھ بھی ہو نا تب بھی تم ظالم. اس لیے برائیوں سے بچو اور بروں سے بھی بچو. برائیوں سے بھی بچنا. اور میں دعا تھوڑی کہتا ہوں، کھڑا ہو گیا تھا. اجتنبوا مواضعۃ، آقا فرماتے تہمتوں کی باتوں سے بھی بچو. سر یہ بدگمانی، بدگمانی کیا چیز ہے؟ بدگمانی یہ ان نباز کیا نہ سکتے ہیں، کیا چیز ہے، مطلب کیا اس کے نقصان سے کیا گناہ کبیرہ میں شمار کیا علماء نے. بدگمانی کسی کے بارے میں الٹا سیدھا سوچنا. مثال کے طور پہ میں نے کہا نہیں، اس نے کہا ہوگا، جادو نہیں کرایا پڑوسی نے جی، لیکن میری بھابھی نے کرایا ہوگا، میری نند نے کرایا ہوگا، میری ساس نے کرایا ہوگا. یہ عورتیں کرتی نا، کبھی کبھی کہتی ہیں حضرت ہمیں پتا کسی نے کرایا. جب تجھے پتا ہی تھا تو ہمارے پاس کیوں آئی؟ اسے پتا کسی نے کرایا. یہ بزدل ہونا، اسے بدگمانی کہتے ہیں. دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھا سوچو. کیا؟ دوسرے کے بارے میں اچھا سوچو. اچھا سوچو گے تمہارے ساتھ بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. جب تک ثبوت شرعی سے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ مجرم ہے. تمہارے گھر میں ایک آدمی ہے، ہو سکتا ہے چوری سے نہیں کی، ہو سکتا ہے نہ کی، لیکن نہ مجھے لگ رہا ہے ایسے نہیں کی. یہ بزدل تھا جی، یہ بدگمانی. اور جی سمجھو آج کل شادی کے موقع پر ناچ گانے بہت زیادہ عام طور سے ہے. ناچ گانے ایسی شادیوں میں کیا شریک ہونا ٹھیک ہے؟ مطلب کوئی گناہگار نہیں ہے جس سے خوشی کے ساتھ شامل ہو گئے. جن شادیوں میں ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، گانے بازے ہو رہے ہیں، پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، خلاف شرع حرکتیں ہو رہی ہیں، بھانگڑے ہو رہے ہیں، 50 کیمرے لگے ہوئے ہیں، امام صاحب سے لڑائی ہو رہی ہے گھر پہ. جی ارے حضرت اتنا، ارے اپنے آدمی تو 500 رکھ دے جیب میں، کہنے حضرت اپنا معاملہ کیمرے والے سے نہ چلائے اپنا، جو ڈانس پارٹی کرنے ہیں تو ان سے نہ چلتا اپنا، امام صاحب سے گیا اپنا. یہ ساری خرافاتیں خلاف شرع حرام ہے، سخت حرام. کیا ہے؟ ایسی شادیوں میں جانے سے بچنا لازم. بچیں. اگر نہیں ماننا ہے تو گاؤں والے سب اکٹھے ہو کر ایک طرف ہو جائیں. اسے کرنے تو ہم اس کی شادی میں شریک ہوں گے. بہت اچھا. اور جس دن انشاءاللہ یہ سب ہو گیا ختم ہو تو جائے انشاءاللہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. جی مشین سے جو کٹا ہوا گوشت ہے، اگر بدعقیدہ مشین سے جو کٹا ہوا گوشت آ رہا ہے اس کے بارے میں یہ کہ وہاں سے بڑے شیر سارے سنبھل سارے سنی سے بدعقیدہ کاٹ رہے ہیں اس کو، جہاں تک میری تحقیق ہوئی. باقی اگر کوئی بدعقیدہ کاٹتا ہے تو اس سے بچنے کا ہی حکم ہے جب تک کہ اس کے بدعقیدہ ہونے کا مکمل ثبوت شرعی ثابت نہ ہو جائے کہ یہ کسی بدعقیدہ نے گوشت کاٹا ہے، تب تک کہ آپ اس کے یہاں اس کا گوشت کھا سکتے ہیں. صرف اس احتمال پہ کاٹا ہوگا، اس احتمال پر اس کو حرام نہیں کہا جائے. حرمت کا معاملہ یہ کہ جب تک حرام ہونا ثبوت شرعی
شراب پر جاتے ہیں تو چادریں چڑھانا بہت متبرک ہے، مگر چونکہ حضور 5,000 10,000 کی چادر ہم چڑھاتے ہیں، یہ چادروں کے پیسے مجاوروں پر جاتے ہیں، کسی غریب کی مدد کے لیے کرتے ہیں؟ یہ تو مجاوروں کی گاڑیوں کے پیٹرول میں جاتے ہیں، مجاوروں کے انگوٹھیوں میں جاتے ہیں۔ ارے اگر تم صابر پاک کو خوش کرنا چاہتے ہو تو چادر سے تھوڑی خوش ہو جائیں گے۔ 12 سال کھڑے رہے، 12 سال۔ ارے پتا ہے نا کیا پکڑ کے کھڑے تھے؟ کولر کھڑے رہے، اوپر گھاس آ گئی تھی، گھاس مٹی۔ شمس الدین ترک پانی پتی 15-16 سال کی عمر شریف پیر و مرشد سے کہا سرکار اجازت دیں۔ کسی نے کسی حضرت نے فرمایا کوئی ہے جو میرے صابر کو میرے علی احمد کو بٹھائے کھلائے؟ 12 سال ہو گئے علی احمد کو کھڑے ہوئے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، سرکار میں بٹھاؤں گا۔ جل جاتا ہے جو وہاں جاتا ہے، قریب نہیں جا سکتے۔ کلیئر میں جاؤ گے جلا دیے جاؤ گے، کہا سرکار آپ کی دعائیں رہیں گی تو نہیں جلوں گا۔ پہنچ گئے، چادر لے کے نہیں گئے تھے، اگربتیاں سلوانے نہیں گئے تھے، دھاگے لے کے نہیں گئے تھے، چھری نہیں، یہ سب کچھ لے کر نہیں گئے تھے۔ گھوڑے پکڑا دیے تم نے، گھر میں ماں پریشان ہے، ابا پریشان ہے، نہیں جی کلیئر میں دیکھ بول دی ہے میں نے، یہ دیکھ تمہارے کھٹیالے کھارے کھٹیالے۔ اگر تم چاہتے ہو یہ دیکھ صابر پاک کے نام سے کھلانا ہی چاہتے ہو تو سورت پور میں غریب کم ہے، یہ غریبوں کو کھلا دو، مت کھلاؤ دکھا کے لگ رہا ہے کہ یہ کھائے گا نہیں، غریب ہے تو اتنے پیسے کسی غریب کو چھپ کے دیا ہو، قسم خدا کی یہ جو چھپا کے تم پیسے دے کے آؤ گے میدان قیامت میں آتا ہے، ارشاد فرماتا ہے حدیثوں میں آتا ہے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے کہ رب ان کے کانوں میں کہے گا وہ تم نے گناہ کیا تھا پتا ہے، وہ کیا تھا پتا ہے، وہ کیا تھا پتا ہے، وہ کیا تھا، ہاں میں نے وہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا۔ رب فرمائے گا بتا دوں بتا دوں، تو عرض کرے گا مولا تم نے دنیا میں چھپا لیا ہے تو یہاں بھی چھپا لیا۔ اللہ فرمائے گا میں نے سارے تیرے گناہ جب وہاں چھپائے تو یہاں بھی چھپا لیا، میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ چھپا کے دو گے قسم خدا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو چھپا لے گا، اللہ تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو غریب و فقیر و محتاج و مسکینوں کو چھپا کے دیا کرو، دکھا دے دیا کاری کری مسجد و مدرسوں کو بھی دکھا کے مت دیا کرو، زیادہ نمائش مت کرو، نمائش کا معاملہ سب بیکار ہو جاتا ہے۔ اچھی نیتوں سے دو، کسی غریب کی مدد کی جائے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں غریب فقیر۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی پہنچے، کوئی چادر نہیں تھی، چادر کہ چادر چڑھانے جائے، چادر لے کے آئے، چادر پاک کے بارے میں گئے، کلیئر میں قدم رکھنا چاہتے ہیں اور کلیئر میں جب بھی کوئی قدم رکھتا ہے چل جاتا ہے، پتا تھا حضرت نے فرما دیا تھا چلا دیے جاؤ گے اگر وہاں جاؤ گے، لیکن جیسے ہی کلیئر میں داخلہ شروع کیا قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن پڑھے وہ جہنم میں نہ جلے دنیا میں کیسے جلے گا؟ قرآن پڑھتے 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 چلے گئے اور حضرت صابر پاک کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ 12 سال اس نے گزارے، اب تنے ہلنا شروع ہوا، جسم ہلنا شروع ہوا، مٹی گرنا شروع ہوئی، پتے گرنا شروع ہوئے، گھاس گرنا شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد لبوں کی جنبش ہوئی، جو صابر 12 سال نہ بولا وہ اب بول رہا ہے۔ افواہیاں نہیں سنائی تھی انہوں نے، کیا سنایا تھا؟ قرآن سنایا تھا۔ صابر پاک بھی ذہن دے کے گئے کہ مجھے بیدار کرنا ہے، مجھے جگانا ہے، میرے ہونٹوں کو کھلوانا ہے تو قرآن پڑھ۔ افواہی نہیں، ان چادروں سے کچھ ہونے والا نہیں ہوں، ان کھادروں سے کچھ ہونے والا نہیں ہوں، ان اگربتیوں سے مجھے بہلانے کی کوشش مت کر۔ اگر مجھے بہلانا چاہتا ہے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے اور مجھے خدا کی بارگاہ کے لیے سفارشی بنانا چاہتا ہے تو قرآن پڑھے گا، تو میری زبان کھلے گی اور میری زبان کھلے گی تو سمجھ لے کہ تم تجھ پر رب مہربان ہو جائے۔ زبان کھلی، لبائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، فرمایا شمس الدین قرآن پیچھے پڑھ رہے ہو، آگے آگے پڑھو۔ گھر دیکھو تو 12 سال سے صابر پاک کے تنا پکڑے تھے، قرآن کا معاملہ آتا ہے تو بے ادبی نہیں، آگے آ جاؤ۔ تھوڑی دیر کھڑے ہو کے پڑھتے رہے، پھر سرکار تھک گیا، اچھا بیٹھ جاؤ۔ سرکار میں کیسے بیٹھوں، آپ کھڑے رہیں اور میں بیٹھ جاؤں؟ پیر نے کہا تھا کون میرے علی احمد کو بلوائے گا، بلوا لیا تھا، کون میرے احمد کو جگائے گا، علی احمد کو جگا دیا تھا، کون میرے علی احمد کو بٹھائے گا تو بٹھا رہے ہیں سرکار، آپ بیٹھیں گے نہیں میں کیسے بیٹھ جاؤں گا؟ مسکرا کے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ گئے۔
अब सुनाओ। थोड़ी देर तक सुनाते रहे, रुक गए। क्या हुआ शमसुद्दीन, रुक क्यों गए? सरकार आपकी तरह तो 12 साल भूखा नहीं रह सकता ना। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। भूख लगी है, अल्लाह ताला भूख लगी है। साबिर पाक ने मुस्कुरा के फरमाया चलो ये कूलर खा ले। अकेला कैसे खाऊंगा? सरकार जब तक आप नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा। सुभान बाहर करके आए थे, मैं जगाऊंगा भी, मैं घुमाऊंगा भी, मैं दिखाऊंगा भी, मैं खिलाऊंगा भी। खिला भी दिया, खा भी दिया, बुलवा भी दिया। किस वजह से, किस तरीके से? वो तरीका था कुरान पढ़ना। वो जब भी सामने पाक को राजी करने का मन चले तो यहाँ से चादर लेके बचाया करो, बल्कि कुरान पढ़ा करो वहां जाके। उनके नाम पे गरीबों को, फकीरों को, मुहताजों को, मिस्कीनों को, मदरसे के तालिब इल्मों को, मस्जिदों को पैसे दे दिया करो उनके नाम से। इंशाअल्लाह साबिर पाक की जुबान खुलेगी और तुम्हारी दुकान खुलेगी। जी हजरत। तो अगला सवाल ये है, जैसे आजकल इमाम बेचारे एक होता है। हाँ बेचारे क्यों होंगे, हम तो हमें घर नहीं। जी अब फातिहा के लिए उसमें 10 आदमी खींचते हैं, हैं? 10 आदमी खींचते हैं, उससे बेचारा थक जाता है। जैसे इज्तिमाई फातिहा का मसला होता है, मेरे घर चले हाँ समझ गया। अब उसमें हुजूर जैसे इमाम नहीं जा पाते तो लोग नाराज हो जाते हैं, इस्तीफे तक नौबत। कई इमामत के शराइत में से ये दुरूद, फातिहा, नज़र व नियाज़। हाँ एक चीज ये लोग कहते हैं किताब हमें बहुत प्यार है इमामों से, इसलिए और बात पीर, अब बात उनकी भी थी। पीर जैसे पीर को बुलाते हैं तो पीर को माशाल्लाह 1500 रुपए का मुसाफा करते हैं। हाँ। कि इमाम को नहीं करना चाहिए फातिहा पढ़ने का। मैं ये इसलिए बात यहाँ तक लाया। आपके घर पे आप कुरान खाने के लिए हाफिज जी को बुलाया आपने, 10 आ गए और तुम खड़े हो गए साइड में। तवज्जो है आपकी? सुभान अल्लाह बोलिए ना, हो गए बोले यार अब हमारे मतलब की नहीं हो रही, अब हमारी बुराई हो रही। इस्लाम बहुत प्यारी इस्लाम। रिश्ता जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता है। हकीम तुम्हारे मवाद को निकालने की चीड़ाफाड़ी करता है, ऑपरेशन करता है ताकि तुम सही हो जाओ। अल्लाह ने हमें हकीम बनाया है ताकि तुम्हारे अंदर से गुनाहों का मवाद निकाल दे, थोड़े तुलसी खत्म करके तुम्हें साफ शफाफ बना दे, पाक बना दे, तुम्हें नेक बनाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक तुम्हें नेक बना देगा, तुम्हारे नेकी के सदके में अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा। देखें लड़कों को बुलाते हो, 10 लड़के गए तुम्हारे यहाँ पढ़ने के लिए। अब तुम देख रहे अबे 15 मिनट कुरान से पढ़ दिया तुमने लड़कों। ऐसा लगे कि नहीं 1 महीना पढ़वाओ। खिलाते क्या हो? 2 पापे, 1 चाय। चाय में दूध इतना कम हो कि बस पानी पानी हो। दूध तो नाम का डालेंगे, नहीं नाव के दूध पिला पिलाई। 5 रुपए का 5 मिला ले, कर दिया। अल्लाह के बंदो 2 पापों में 2 पापे और 1 चाय, 2 पापे और 1 चाय में अगर 15 मिनट पढ़ के डाले तुम पे एहसान करके जा रहे हैं पहली बात। और तुम खड़े हो गए में देख रहे हो पढ़ नहीं रहा है, और से ऐसे भी हो भूषण किस्म के खड़े हो जाए, हाफिज जो नजर रहे होंगे ऐसे देख रहा हूँ पढ़ नहीं रहा है तो उसे मत देख। अगर वो तुझसे पूछे तू पढ़ रहा, तूने पढ़ा नहीं ना? अल्लाह के बंदे हदीस ही बताती है एक हाफिज कुरान जब तेरे घर में आता है वो पढ़े ना पढ़े कुरान, उसका आना ही बायस बरकत है। अरे उसके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाएं, कितना मुबारक होगा वो। तुम्हारे घर में आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। इमाम अगर यार एक ही इमाम तो है, सब घरों में फातिहा पढ़ने कैसे जाए? अगर लगे तुमको क्या तुम यूं क्या करो, इज्तिमाई तौर पे सब करवा दिया करो, या देखा करो इमाम साहब वहां चले गए चलो कोई बात नहीं, बच्चे को ले जाओ, हाफिज जी चले जाएंगे। इन बातों पे इमाम से नाराज हो गए तो ये तुम्हारी गलती है, इमाम की नहीं। इमाम बेचारा कहाँ जाएगा? और फिर वो चला भी गया, बात भी सही है की पीर साहब आ जा 500 का बता 1000 10 कुर्सी करेगा। अरे इमाम साहब को चलेगा क्यों? गलत नहीं है, तुम्हें लगता नाइंसाफी है? पीर साहब साल में 1 बार आए या 2 बार आए तुम्हारे घर, तुम इसलिए करते हो कोई खिदमत तुम्हारी नहीं करते। ये दिन भर 24 घंटे तुम्हारे नहीं लगे, 24 घंटे तुम्हारी खिदमत कर रहे। तुम्हें 3 बजे तुम्हारे घर में किसी को दौरा पड़ जाए, डॉक्टर कह रहे पता नहीं से क्या हो गया, इसके बाद आते हो, दरवाजा खटखटा तो इमाम साहब दम कर दियो बोलो। तो अल्लाह के बंदो इमामों की कदर करो, इमामों का अदब किया, इमामों को तुम इज्जत दोगे तो अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। खैर सुभान अल्लाह। तो अगर कोई
فاتحہ پڑھنے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تو 100 روپے کا مسابقہ کریں گے نا اپنے امام صاحب سے آج سے کریں گے نا انشاءاللہ 100 روپے نہیں جتنا مطلب زیادہ ہو جائے گا 100 نہیں وہ تو پھر ایسے 500 والے بھی سبحان اللہ جس کی حیثیت جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق ایک حافظ قاری مفتی سے مسابقہ کرو گے امام سے مسابقہ کرو گے امام کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے بتاؤ ایمانداری سے کیا وہ تنخواہ تمہیں دے دی جائے کہ تمہارا گزارا ہو جائے گا یہ تو ان کے گھر میں قسم خدا کی برکت ہوتی ہے ورنہ اتنے میں گزارا نہیں ہونے والا اس لیے آپ دھیان رکھا خیر اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بھائی افتخار صاحب نے مدرسہ کھولا ہے بہت اچھا کام ہے اچھی نیت سے کھولا ہے آپ مدرسے کا تعاون کریں جتنا ہو سکے کریں ترقی دلانے کی کوشش کریں تاکہ علاقے کے لوگ جب آئیں گاڑیاں آئیں رکیں کہاں جانا بھیا تو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے ہم آگے چلے گئے تھے پوچھ کے آئے بولے سورت پور والا روڈ ادھر ہے پھر ہمیں پیچھے آنا مدرسہ بڑا ہو جائے گا انشاءاللہ ترقی ملے گی تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آٹومیٹک گاڑیاں ادھر آ جایا کریں کہاں جا رہے ہیں بھیا سورت پور یہ جا رہے ہیں ارے اتنا چھوٹا سا انشاءاللہ زمین روڈ پہ لیکن انشاءاللہ اندر گاؤں کے اندر بھی ہوگی اور مدرسہ بڑا ہوگا تو پھر بہت بڑا ہو جائے گا گاؤں میں آنے والے آدمی کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سیدھی گاڑی مدرسے میں سورت پور اللہ پاک مدرسے کو بھی ترقی عطا فرمائے آپ کو بھی ترقی عطا فرمائے قاری افتخار صاحب کی محنتیں قبول فرمائے اور ان کو بستی میں مولا برکتیں عطا فرمائے یہ عورتیں بیٹھی ہیں مولا پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے بے پردگی سے محفوظ فرمائے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے قرآن پڑھیے قرآن پڑھوائیے علم حاصل کیجیے علم حاصل کروائیے اپنے بچوں کو علوم دینیا کے زیور سے آراستہ کرائیے مسجد کا مدرسے کا تعاون کیجیے علماء کا تعاون کیجیے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے اعلیٰ زندگی اور خاتمہ عطا فرمائے ابھی مدرسے کی کوئی کمیٹی کا نظام نہیں ہے میں اکیلا پریشان ہو گیا بھاگتے بھاگتا میں نے کچھ معزز بزرگ بھی بیٹھے یہاں تو من کا کچھ وہ لوگ ہو جائیں کچھ نوجوان ہو جائیں گے تو میں نے جیسے کچھ لوگوں کے نام ذہن میں بھی جو بیٹھے ہیں ہم تو سوچے ہیں جناب ہمارے بستی کی معزز شخصیت ہیں جناب اصغر علی صاحب پردھان جی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ مدرسے کے لیے ابھی ویسے جو میں نے مین مدرسے کا پورا نظام تعلیم و تربیت کا ہمارے استاد مولانا الطاف صاحب کے اللہ کے ہاتھ میں نے رکھنے کا پلان بنایا چونکہ یہ جانتے ہیں کہ مدرسے میں کیسے لوگوں کا انتخاب ہونا چاہیے باقی جو ویسے مدرسے کو آگے کیسے چلانا ہے میں ماشاءاللہ الحاج جناب اصغر علی صاحب پردھان جی سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر آپ کے ہاتھ سے یہ قانون پیش کر لیں اور مدرسے میں عدد نام لکھتے رہیں مدرسے کی کمیٹی میں نام تجویز کروا دیں ہاں یہ دینا ہے تحفے میں سبحان اللہ نام تجویز کیا اٹھ کے آپ تحفہ لے لیں حضرت سے سید صاحب جی ہاں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آئے ہیں تو چونکہ انہیں لگاؤ جناب ہمارے محبوب صاحب مولانا محبوب صاحب وہ بھی کمیٹی میں شامل ہو جائیں اور اپنا ماشاءاللہ تحفہ اٹھا کے دے دیں اللہ کے ہاتھ سے دلوا دیں جلدی جلدی آپ آ جائیں میں نے کچھ نوجوانوں کا بھی انتخاب کیا کیونکہ انہیں جذبہ رہے گا سبحان اللہ وہ بھی کام کریں گے آگے ہمارے اچھا افسر میاں صاحب ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی آ کر کے ماشاءاللہ کمیٹی میں شامل ہو جائیں یہ سب ماشاءاللہ باشرہ لوگ ہیں اس لیے ہاں سبحان اللہ یہاں بیٹھے بھی ہمارے الحاج یعنی حاجی صاحب بیٹھے ہیں نام ذہن سے اتر رہا ہے آپ بھی تشریف لائیں ہمارے مرتضی بھائی بیٹھے ہیں یہ ماشاءاللہ تشریف لائیں جلدی سے آپ کمیٹی کی جلدی سے نام لکھتے رہیں یہ ماشاءاللہ ہمارے باشرہ لوگ ہیں اور یہ پوری طریقے سے ہر معاملات میں اچھے برے میں مشورہ بھی دیں گے یہ ہمارے نبی جان چچا صاحب ہیں ماشاءاللہ مسجد و مدارس کا انہوں نے بڑا خیال رکھا ہے وہ بھی اٹھ کر ہمارے نبی جان چچا آگے تشریف لے آئیں اچھا وہ کسی کام سے جا رہے ہیں انشاءاللہ اچھا چوکھنڈی سے ہمارے رضوان بھائی ہیں یہ ہمیشہ خیال رکھیں گے مدرسے کا ہمارے اٹھ کے جلدی سے کمیٹی میں شامل ہو جائیں اور رام نگر سے ہمارے زیر البھائی ہیں اٹھ کے جلدی سے آ جائیں ماشاءاللہ یہ مدرسے کے لیے آگے کیسے نظام